بڑی ایک افسوسناک خبر آئی، اور یہ اس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کوئی اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ایسے ہیں سارے ویسے ہیں، یہ ملک کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ خبر ایک ایسی خطرناک آئی جو کہ اتنی اچنبے والی نہیں ہے. یہ آدمی باپ ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتیاں یہ کرتا رہا. لاہور میں ان دا چارج آف سیل سٹی ڈویژن انم رحمت نے اپنی پولیس ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کو اریسٹ کیا، جو اپنی ریئل ڈاٹر، اس کے اوپر ریئل پہ ایمفیسس اس طرح انہوں نے دیا ہے جیسے کوئی بڑی حیرت کن بات ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسا معاشرہ بن چکا ہے پاکستان کا، یہ ہمارے ملکوں کا، کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ حیران بڑے ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں. افسوس کی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ابھی اس کے اوپر سٹیٹس میں آپ کو دیتا ہوں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارق جمال خان نے ایشو کیے آرڈر ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ کرمنلز اینڈ اسپیشلی دوز ایکیوزڈ آف ابیوزنگ بچے اور بچیوں کو ان دا سٹی. شہر میں جو لوگ ابیوز کرتے ہیں، شارق ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر سخت ایکشن لینا ہے. اور ڈیٹیل کے مطابق جو بروٹل ایکیوزڈ ہے، اس نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں وہ اس کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتا رہا. اس کو پہلے بھی بہت دفعہ یہ کام کرتا رہا. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ شاید یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ زیادہ نہیں ہوتا. سما ٹی وی نے ابھی یہ 2 دن پہلے انہوں نے رپورٹ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پولیس رپورٹ کی خوفناک انکشاف کیے. بتایا گیا کہ پنجاب میں رواں سال میں اب تک زیادتی کے 34,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی صرف 7 مہینوں میں 34,000، یعنی آدھے سال میں تقریباً 34,000. پورے سال کی ایوریج نکال لو تو چلو 60,000 کہہ دیتے ہیں اس کو، 60,000. اور یہ رپورٹڈ ہیں، جن کے اوپر رپورٹ ہوئی ہے، یعنی اس طرح کے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. کتنے لوگ، اچھا اس سے آگے جانے سے پہلے شاید آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیں کہ یہ کیا کہ یہ کتنے انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے پاکستان میں. اور یہ سب سے بدشکل بات ہے، گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR، انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس. اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں، اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی، ایوولوشن بھی آئے گی، ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے، بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا. 82% پرپیٹریٹرز والد، چاچا، تایا، دادا، نانا، ماموں، پھوپھا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ. بھائی جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس، والدین کو لے کے آتی ہیں، یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے، کہتی نہیں جی بات والد نے کی ہے تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں وہ، اس کے ابارشن کرا دیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں جی میرے والد ہے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا ہے، اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. لوگ کہتے ہیں درندگی ہے، درندگی نہیں ہے، یہ انسان ہی کرتے ہیں، درندے تو ایسے نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا، اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. تو یہ انہوں نے بتایا 82% جو ریپس جو گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا حصہ، 5-6 اسپتالوں میں انہوں نے یہ ریسرچ کی ہوگی، ان میں سے 82% لوگ کہ سارے ریپ. اور یہ کلیئر انڈیکیشن دیتا ہے کہ جو رپورٹ نہیں کرنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے، وہ یہ باپ بھائی چاچا ماما پھوپھڑ نانا دادا، یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور پھر اگر ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ 64,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے، میں آپ کے خان صاحب نے شاید کہا تھا کہ 3 یا 4 گنا اس سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں. تو اس کے 60,000 کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیں، 2,40,000 بنتا ہے. اور ایک سال میں 2,40,000 آپ کے ملک میں، یہ سے پنجاب کی ابھی ایوریج نکالی ہے 2,40,000، پورے ملک میں 5 لاکھ ہوں گے. اتنے سارے آپ کے ملک میں جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، پھر آپ لوگ فخر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم جی بڑے غیرت مند والے فیملی سسٹم والا نظام ہے ہمارا. یہ آپ کا فیملی سسٹم کا نہیں، آپ کا تھوڑا ہوا معاشرہ ہے جس کی وجہ سے آپ بکریوں کو مار رہے ہیں، کے ساتھ جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ قبروں میں سے عورتیں نکال کے جنسی زیادتیاں کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے ان کے گرد وہاں پہ پہرا دیتے ہیں 1 ہفتہ تک، جن کی عورت جو دفناتے ہیں لوگ وہاں پہ اب پہرا دیتے ہیں قبر پہ کہ کہیں گورکن یا کوئی اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کر دے، شرارت نہیں، کوئی گندی حرکت نہ کر دے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد GS7 کا ایک واقعہ ہے. اس میں یہ پرانا واقعہ ہے 90s کا. اس میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو ہی قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو
जब उसको पकड़ा उन्होंने, पता नहीं चल रहा था, कत्ल करके उसने लड़की फेंक दी ना, और फिर वो ढूंढ रहे, जब मिली लाश तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो पहले उसने ये किया, पहले उसने ये कहा कि वो जो है ना वो लड़की उसको जी, मुझे जब वो पकड़ा गया था उसने ये कहा कि लड़की पे मुझे शक था कि ये मेरी बेटी नहीं, ठीक है। और बाद अज़ां फिर ये भी बात सामने आई, मुझे बाद की डिटेल्स का नहीं पता, ये बाद में फिर ये भी बात सामने आई कि वो शायद उसने अपनी बेटी का खुद ही रेप किया था, ठीक है। तो केस क्या कंक्लूड हुआ होगा, जारी बात है कि वो उस टाइम के 90s की बात है, और मैं भी मेरे ख्याल है शायद 7th या 8th क्लास में था जबकि ये बात होगी, मैंने सुनी होगी। तो उस टाइम ये अखबारों में छप रहा था उस वक्त, ठीक है। तो ये मुझे तो ये लगता है कि ये वाकयात, अब तो लोग अबॉर्शन करा देते हैं, सही है, उस टाइम शायद बच्चियों को कत्ल भी कर देते थे, और कत्ल भी होती होंगी, जारी बात है। और ये इसका सिर्फ यही नहीं है, आप देखें अगर किसी बाप ने अपनी बेटी को मार दिया, हो सकता है इल्जाम उसने कोई और लगाया हो, और अंदर मसला ये हो कि रेप कर दिया इसलिए मार दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि अवाम को अगर कोई बाप अपनी बेटी को मारता है गैरत के नाम पे भी, तो ये भी एंगल देखना चाहिए उनको, इन्वेस्टिगेटर्स को, कि हाँ भाई कहीं इसने खुद ही तो नहीं अपनी बेटी का रेप किया हुआ था जो इसने मार दी, भाई ने तो रेप नहीं किया हुआ था क्योंकि मार दी, ठीक है। जैसे वो पीछे वाकया हुआ था, वो लड़का जो था उसने कहा जी मैंने बहन को देखा दरवाजे पे किसी से बात कर रही थी, वो छुट गया पिछले दिनों। उस तरह के बेगैरतों को फिर उसका ये भी अंदर से देखना चाहिए, कहीं इसने खुद ही को ऐसा काम ना डाला हो कि उसकी वजह से इसने अपनी बहन को खुद ही मार दिया। तो ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें क्या पता अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये सोसाइटी तो बहुत ही बुरे एंगल पे जा चुकी है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।